آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں میں لے چلتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت، ہرا بھرا اور بہت ہی پیارا تھا، اور یہاں کے رہنے والے باسی بھی بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اسی گاؤں میں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے اور وہ اپنی روزگار زندگی ان کھیتی باڑیوں سے ہی نکالا کرتے تھے۔ آج ہم آپ کو اسی گاؤں کے دو ایسے پکشیوں کی کہانی سنانے والے ہیں، تو آپ ہمارے اس کہانی کے ساتھ رہیے گا۔ چلیے ہم آپ کو اس گھر میں لے جاتے ہیں۔ اس گھر میں ٹنی اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ یہ چھوٹا سا کچا سا مکان، لیکن یہاں کے رہنے والے بہت ہی خوبصورت دل کے مالک تھے۔ یہ ہے ٹنی اور یہ ہے اس کی چھوٹی سی بیٹی ٹم ٹم۔ یہ دونوں اس کچے مکان میں رہا کرتی ہیں اور یہ اپنے گاؤں میں کاشتکاری کیا کرتی ہے۔ ٹنی کا چھوٹا سا مکئی کا کھیت بھی تھا گاؤں میں، اور وہ صبح ہوتے ہی اپنے کھیت میں محنت کے لیے چلی جاتی تھی۔ ٹنی کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر باہر کھیتوں میں کام کر کے گھر کا نظام چلا سکیں۔ ہم اب اس گھر میں آپ کو لے جاتے ہیں جہاں دو لالچی پکشی رہا کرتے تھے، اور یہ بھی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے من ذرا اچھے نہیں تھے، اور یہ ٹنی کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ ٹنی کا یہ کھیت ہرا بھرا تھا۔ ٹنی صبح ہوتے ہی اپنے کھیت میں محنت کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ٹنی اس بار بہت خوش تھی کہ اس کے کھیت میں اس بار فصل بہت اچھی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف یہ اس لالچی پکشی کا کھیت تھا۔ اپنی کھیت کی فصل ہوتے ہوئے بھی وہ ٹنی کی کھیت کی فصل دیکھ کر بڑے دل میں جلا کرتا تھا۔ اس کا من ٹنی کے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ٹنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا سوچنے میں لگا رہتا تھا۔ وہ اس کے بدلے اپنے کھیت پر توجہ دیتا تو اس کی فصل بھی بہت اچھی ہو جاتی، لیکن نہیں، وہ تو ہر وقت ٹنی پر نظر رکھتا تھا۔ ٹنی اور اس لالچی پکشی کا کھیت ساتھ ساتھ تھے، اور اس بار ٹنی نے اپنے کھیت پر بہت محنت کی ہوئی تھی۔ لالچی پکشی بس جلتا اور سڑتا رہتا۔ اسی طرح کچھ سمے بیت جاتے ہیں اور ان کی کھیت کی فصل بڑی بڑی ہو جاتی ہے اور ان پر مکئی بھی لگ جاتی ہے۔ ارے 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 کتنی خوبصورت مکئی لگی ہے! ارے اس بار اس کھیت میں بہت زیادہ فصل ہو گئی ہے۔ ارے 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 اس بار ٹنی تو بڑی امیر ہونے والی ہے۔ ارے اس کی فصل تو بہت گھنی اور بڑے بڑے سلٹے لگے ہیں۔ ارے اگر یہ مجھ سے امیر ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو اس گاؤں میں غریب پکشی بن کر ہی پھر رہ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، میں غریب نہیں رہوں گا، میں اس کا کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالوں گا۔ ارے ارے دیکھو تو صحیح، میں نے بھی اپنے کھیت میں اتنی محنت تو کی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ چلو اب گھر چلتا ہوں اور چمکو رانو کو بھی بتاتا ہوں۔ ارے چمکی، یہ دیکھو ٹنی کا کھیت کس طرح ہرا بھرا ہے اور فصل بھی کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے، اور ایک ہمارا کھیت ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ارے میں نے تو پلان بنا لیا ہے، جب کھیت کا فصل بڑا ہو جائے گا میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے ختم کر دوں گا۔ کچھ سمے بعد کھیت کی فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اور اس لالچی پکشی کیا بھی وہاں پر نظر تھی کہ میں ٹنی کی کھیت کا فصل جب تیار ہو جائے گا میں اسے ضرور نقصان پہنچاؤں گا۔ پھر پکشی ٹنی کے کھیت میں آ جاتا ہے۔ ارے ارے فصل تو دیکھو،
ارے یہ ٹنی بہت امیر ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ لالچی پکشی نے اس کھیت میں آگ لگا دیتا ہے۔ ارے اب دیکھوں گا میں کیسے بنتی ہے یہ امیر۔ ارے میرے ساتھ یہ لگا رہی تھی ضد، اب دیکھتا ہوں میں۔ ہاں ہاں ہاں، ارے مجھے اب یہاں سے جلدی جلدی سے بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ پھر وہ لالچی پکشی فوراً بھاگ جاتا ہے۔ صبح جب ٹنی اپنے کھیت میں آتی ہے، وہ تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ میری فصل کو کس نے آگ لگا دی؟ ارے یہ کون ظالم ہے؟ اس گاؤں میں کون ایسا ظالم ہے جس نے میرے کھیت کو آگ لگا دی؟ دیکھو پکشیوں، یہ دیکھو یہ کس نے کر دیا؟ یہ پکشی ٹنی کو تسلی دیتے ہیں۔ گاؤں کے پکشی ایک پیڑ کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں اور سارے پکشیوں کو کہا جاتا ہے، ارے اس بار ٹنی کا بہت نقصان ہو چکا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنے کھیتوں میں سے تھوڑی تھوڑی فصل اس کو بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اس طرح اس کی بڑی مدد ہو جائے گی اور ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں اس پکشی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم جاتے ہیں اپنے کھیتوں سے تھوڑی تھوڑی فصل لا کر ٹنی کے گھر جمع کر دیتے ہیں، اس طرح ٹنی کی مدد ہو جائے گی اور وہ اپنے پاؤں پہ پھر سے کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں ہاں لوسی کبوتر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں بالکل ایسا کرنا چاہیے، ایسا کبھی ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، کبھی بھی ہمیں اس نقصان کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ہاں 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 بالکل مٹھو طوطے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ہم اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ پھر سارے پکشی لوسی کبوتر کے گھر بڑی بڑی بوریوں میں بڑے بڑے دانے ڈال کر اس کے گھر اور اس کے کھیت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ٹنی یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ لالچی پکشی بھی دیکھ لیتا ہے، ارے یہ کیا، ٹنی کو اتنی زیادہ فصل دی پکشیوں نے، ارے یہ تو اس کے کھیت سے بھی زیادہ فصل ہے، ارے یہ کیا، میں تو اس کو نقصان پہنچا رہا تھا، ارے یہ تو امیر ہوگی اور مجھ سے بھی زیادہ، ارے یہ تو اس کھیت سے بھی زیادہ ہوگی، ارے اب کیا کروں، ارے میں نے تو بہت ہی غلط کر دیا، ارے کہیں ایسا نہ ہو یہ امیر ہی ہو، امیر تو یہ ہوگی، ارے ایسا کرتا ہوں مجھے بھی اپنا کھیت چلا دینا چاہیے اور میں بھی پکشیوں سے مدد مانگوں گا، ارے اس طرح کرنے سے بندہ اور امیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور وہ لالچی پکشی اپنے کھیت کو بھی خود ہی آگ لگانے کے لیے اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے۔ ارے جب میں اپنے کھیت کو آگ لگاؤں گا اور گاؤں میں شور مچاؤں گا کہ میرے کھیت کو آگ لگ گئی ہے، تو سارے پکشی ٹنی کی طرح میری بھی مدد کریں گے اور مجھے بھی اتنی ہی زیادہ غلہ لا کر دیں گے۔ ارے ہاں بالکل، پھر وہ لالچی پکشی اپنے کھیت کو خود ہی آگ لگا دیتا ہے اور وہ آج بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے اپنے کھیت کو آگ لگا دی اور دیکھنا کل میرے گھر غلے کے ڈھیر لگے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے ٹنی سے زیادہ مجھے غلہ دیں گے پکشی۔ صبح جب ہو جاتی ہے، لالچی پکشی اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر چلاتا ہے، ارے پکشیوں مجھ پر ظلم ہو گیا، ارے سارے جنگل کے پکشیوں میری بات سنو، مجھ پر ظلم ہو گیا، کسی نے میرا سارا کھیت جلا دیا، ارے اب میں کیا کروں گا، میرا اسی کھیت پر ہی گھر چلتا تھا، یہ ظالم نے میرا رات کو کھیت جلا دیا۔ پکشی جب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا تمہارے کھیت کو، ارے بھیا کسی نے میرے کھیت کو جلا دیا ہے۔ ارے تم بالکل فکر مت کرو، ہم یہ بندہ ڈھونڈ ہی نکالیں گے، یہ کون ہے گاؤں میں جو کھیتوں کو آگ لگا رہا ہے۔ دوسرے دن سارے پکشی جمع ہو جاتے ہیں
اور میٹنگ کرتے ہیں۔ ارے یہ کون ہے اس گاؤں میں جو فصلوں کو آگ لگا رہا ہے؟ کل ٹنی کی لگائی، اب اس راجو پکشی کی لگا دی آگ کھیت میں۔ ارے مجھے پتا ہے کس نے اس کے کھیت میں آگ لگائی۔ میں نے خود اس کو دیکھا ہے، اپنے کھیت کو آگ لگا رہا تھا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اپنے کھیت کو کیوں آگ لگائے گا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ارے نہیں، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر اس لالچی پکشی کے گھر وہ پولیس کو بھیج دیتے ہیں اور اس سے ساری بات اگلوا لیتے ہیں۔ ارے میں نے اس لیے آگ لگائی، ٹنی کو بہت زیادہ غلہ ملا ہے تو میرا غلہ اتنا نہیں تھا، میں نے سوچا کھیت میں آگ لگا دیتا ہوں اور جنگل کے سارے پکشی میری بھی اتنی ہی مدد کریں گے، میں نے اس لیے اپنے کھیت کو خود ہی آگ لگائی تھی۔ پھر پولیس والا اسے پکڑ کر لے جاتا ہے اور اسے جیل میں بند کر دیتا ہے۔ اس طرح اس لالچی پکشی کو اس کی